دوبارہ تیار ہوگا اس وقت ابھی یہ وہ مشکل سے 2 لقمے نہیں ہوں گے. 24 گھنٹے کا بھوکا تھا, وہ 2 لقمے کھا کے مجھے 2 دن بھوک نہیں لگی تھی. برکت ہوتی ہے, بیماریاں دور ہوتی ہیں, کیونکہ وہ محبت والا. میں ان اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کی نہیں. وہ لانگری حضرت صاحب کے پاس آتا تھا, حضرت جی پیسے. آپ فرماتے تھے میرے مصلے کا کنارہ اٹھاؤ, جتنے چاہیے لے جاؤ. اب مصلہ جو ہے اس کے نیچے اس زمانے میں کتنے کو نوٹ تو تھے نہیں, سکے ہی ہوتے تھے نا, کتنے. مگر اس لانگری کا بیان, میں جب بھی کنارہ اٹھاتا تھا مجھے دور تک خزانہ نظر آتا تھا. مصلے کے نیچے کبھی کمی نہیں ہوئی, لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے. آج بھی وہ سلسلہ, بلکہ وہاں 2 دیگیں ہیں, بہت بڑی بڑی دیگیں, ایک چھوٹی دیگ ہے ایک بڑی دیگ ہے. وہ باقاعدہ لوگ آرڈر پہ پکواتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں وہاں پر. وہ بھی ان کی کرامات میں سے ایک کرامت مشہور ہے وہاں. سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ, انڈیا کے نام جنہوں نے سنے انڈیا کے شہروں کے, اس میں ایک ہے دارجلنگ, تفریحی مقام, جس طرح آپ کے یہاں مری سوات وغیرہ نا. دارجلنگ, وہاں 3 پہاڑیاں, ان کو 3 سسٹرز کہا جاتا ہے. لوگ قوس قزح, ریمبو وغیرہ دیکھنے بھی جاتے ہیں, بڑا پرفضا مقام. وہاں کا ایک تاجر تھا, عبد الرحمن نام تھا, اجمیر شریف آیا, خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کی, حضرت شادی شدہ ہوں, مدت ہو گئی ہے, اولاد نہیں ہے. اس کو وہاں سے بشارت ملی, جا تجھے اللہ بیٹا دے گا. بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام اس نے محمد امین رکھا. ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا, اربوں پتی اس زمانے کا, پیسے کی ریل پیل کوئی کمی نہیں تھی. بچہ جوان ہوا, اب دیکھا پیسہ ہی پیسہ ہے, بری صحبت میں پڑ گیا, بری عادت میں پڑ گیا, پینے پلانے جوا کھیلنے لگ گیا. ماں باپ کی اکلوتی اولاد, بہت سمجھایا مگر کیا کریں, بہت کوشش کی مگر بچے نے سمجھنے سے انکار کر دیا. جوانی ویسے ہی دیوانی ہوتی ہے, بات کہاں سمجھ میں آتی ہے. بڑی دعائیں کی, باپ بیمار ہو گیا, میرا ایک ہی بیٹا یہ حال ہے تو کیا بنے گا, اتنی جائیدادیں, اتنا سب کچھ یہ لٹا رہا ہے. آخری وقت تھا, بیٹے کو بلایا, بیٹا سن مجھے ایک بات کہنی ہے, مجھے نہیں پتا تو میرے پیچھے کیا کرے گا. میں نے ایک منت مانی تھی اجمیر شریف سے کہ جب تو جوان ہو جائے گا تجھے لے کے جاؤں گا, سلام کروں گا. مجھ سے غلطی ہوئی, میں تجھ کو ابھی تک لے کے نہیں گیا. اور کچھ میری بات مان نہ مان, ایک مرتبہ اجمیر شریف جا کے سلام کرانا, خواجہ صاحب کے دربار پر, مزار پر سلام کر. باپ مر گیا. یہ سب کچھ کھو چکا تھا. دوبارہ اس کو لوگوں نے سمجھا دیا, محنت کرنے لگا کہ جی اب میں بالکل نیک ہو جاؤں گا. اس نے جوا چھوڑ دیا, شراب چھوڑ دی, محنت کرنے لگ گیا, کاروبار پھر چمک گیا, پھر پیسے کی ریل پیل ہو گئی, پھر اس کو لت پڑ گئی پرانی, پیسہ زیادہ آ گیا, پھر وہی کام کرنے لگ گیا. اتنا جوا کھیلا کہ سب کچھ لٹا بیٹھا, کچھ بھی بچا, یہاں تک کہ صبح کا کھانا کھایا ہے تو رات کے پیسے نہیں. یہ حالت ہو گئی. ماں نے کہا بیٹا کیا تھے ہم, اب کیا ہو گئے. ایک ہمارے 10 ملازم تھے, آج مجھے ملازموں کے ہاں جا کے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے کو پیسے دے دو, کھانا دے دو. اس نوبت کو تو لے آیا ہے. شہر میں شور مچا, کسی نے اجمیر جانا ہے, ہم لوگ عرس پر قافلہ جا رہے ہیں. ماں نے بھی اعلان سنا, بیٹے نے بھی سنا. ماں نے کہا میرے پاس 10 روپے ہیں ٹوٹل. کتنے؟ 10.
سفر بھی ہو جائے گا, کھانے پینے کا گزارا ہو جائے گا, جتنا بھی ہے کچھ وہاں مل جائے گا. ایک بات میری مان, چل اجمیر چل, تیرے باپ نے بھی وصیت کی تھی. اس کے پاس کچھ اور تو تھا نہیں, کہنے لگا چلو. سواری پہ بیٹھے, کسی نے ٹکٹ نہیں پوچھی, باقی سب سے پوچھی, ان سے نہیں پوچھی. پورے راستے وہاں پہنچے. آپ کبھی اجمیر جائیں تو وہاں پر جو خادمین ہیں وہ فوراً آپ کو لے لیتے ہیں کہ چلیں آئیں آپ کو زیارت کریں. جس طرح معلم ہوتے ہیں نا مزور, ان کو کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا. یہ اسی طرح دروازے تک پہنچ گئے. 8 دن وہاں رہے. کتنے دن؟ عرس کی تقریبات ہو رہی ہیں, لنگر سے کھانا مل رہا ہے, وہیں سو رہے ہیں, وہیں کھا رہے ہیں. قافلے نے واپسی کا اعلان کر دیا, کل ہم نے واپس جانا ہے. ماں سے کہنے لگا تم کہتی تھی اجمیر چلو, وہاں جاؤ گے کام بن جائے گا, بگڑی بن جائے گی. ہم 8 دن آئے, ہمارا کیا ہوا ہے؟ نہ کچھ ملا, نہ لینا نہ دینا. 5 روپے خرچ ہو گئے, 5 رہ گئے. واپس بھی جانا ہے, کھانا بھی کھانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. ماں نے کہا بیٹا یہاں سے کبھی خالی تو کوئی گیا نہیں. اس نے کہا جی گیا ہوگا یا نہیں, ہم تو خالی جا رہے ہیں. دربار شریف پہ سلام کیا. ماں نے فریاد کی, آپ ہی کے یہاں سے بیٹا ملا تھا, آج پھر یہ حال ہو گیا ہے. یہ سدھر جائے, کوئی اس کا نصیب اچھا ہو جائے. سلام کر کے چلے. ابھی درگاہ سے تھوڑی دور گئے, مانگنے والا سڑک کے کنارے, اس نے نام لے کے کہا امین ادھر آؤ. کہنے لگا کوئی اور ہوگا, کسی کو بلایا گا, وہ جوا کھیلنے والے امین تجھے بلا رہا. اب تو اس کو شک نہیں رہا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے, کوئی ہے جاننے والا ہے. گئے اس کے بعد, تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں, ہم تو یہاں زیارت کو آئے تھے, 10 روپے تھے, اب 5 رہ گئے, اور تو کچھ نہیں. اس نے کہا نکال. اس نے کہا تجھے دے دیں گے تو جائیں گے کیسے؟ ماں نے چپ کر کے نکال کے وہ دے دیے. اس نے ایک چھوٹی سی پوٹلی جس میں ایک پتھر تھا وہ دے دیا, لو یہ لے جاؤ. اس نے دیکھا ایک چکنا پتھر ہے, میں پتھر کا کیا کروں گا. اس نے کہا لے جاؤ, اس کو گرانا نہیں, کہیں گھر تک لے کے جانا. ماں نے پکڑ لیا. اب کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں, کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں, مگر ان سے واپسی میں بھی کسی نے کرایہ پوچھا. کرتے کراتے گھر پہنچ گئے. گھر پہنچ کے وہ ماں پہ برس پڑا, جس طرح نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے. اتنے دن سفر کرایا, یہ کہتی تھی یوں ہو جائے گا, وہاں ہو جائے گا, وہاں سے کوئی خالی نہیں آتا, کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹا یقین پکا رکھ, وہاں سے واقعی خالی کوئی آتا نہیں. کہاں ہے وہ جو فقیر نے پتھر دیا تھا, لاؤ اس کو میں پھینکوں باہر. اس نے کہا جو بھی دیا رہنے دے گھر میں. اس نے پتھر پکڑ کے نا دیوار سے مارا. وہ پتھر جب دیوار سے مارا تو وہ پتھر ٹوٹ گیا اور اندر سے ہیرے نکلے. کیا نکلے؟ آنکھیں کھل گئیں. تو سارے ہیرے جمع کر کے بازار گیا تو پتا چلا کہ اتنے مہنگے ہیں, اتنی قیمت. اس نے دوبارہ سارا اس کا کاروبار چمکایا, سارا سلسلہ. وہ دکان پہ بیٹھ کے جو بھی آتا تھا اسے کہتا تھا اجمیر ضرور جانا, اور کہیں جانا نہ جانا, اجمیر اونچی خواجہ صاحب کے پاس ضرور جانا. وہاں جو جاتا ہے وہاں سے خالی ہو نظر ہم پر اجمیر والے, ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے. ہو نظر ہم پہ اجمیر والے, ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے.
تیرے لطف و کرم کے سہارے بیت جائیں گے دن زندگی کے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے محبت، خلق، نیکی، علم، عمل اور پیار سے کیا کام کیا. ہندوستان آئے تو اکیلے تھے، جب دنیا سے گئے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے. کمالات اشرفیہ تھانوی کی کتاب ہے. اس نے لکھا وائس رائے لارڈ کرزن، انگریز وائس رائے، برطانیہ سے جو حکمران آیا تھا انڈیا، اس نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی سوانے. میں نے انڈیا میں کیا کیا دیکھا، کیا کیا. وہ لکھتا ہے سب سے عجیب واقعہ یہ دیکھا، میں نے ہندوستان میں جتنا عرصہ گزارا، میں نے اجمیر میں ایک قبر دیکھی جو آج بھی ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے. خواجہ صاحب کی قبر ہے جو آج بھی حکومت کر رہی ہے. دارالعلوم دیوبند کا جشن منایا گیا 100 سالہ. کہتے ہیں بہت سارے ملا آئے، لاکھوں عوام آئے. ہندو عورت ایک آئی، ہندو چلی گئی. لاکھوں مل کے اس کو مسلمان نہ کر سکے. لاکھوں مل کے دعویٰ کرتے ہیں تبلیغ کا. یہ ان کی تبلیغ کا حال ہے. ہم سنیوں کی تبلیغ کا حال، خواجہ صاحب اکیلے آئے تھے اسی ہندوستان میں، مگر 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا. آج یہ لوگ مسلمانوں کو مشرک بدعتی بناتے ہیں. خواجہ صاحب نے مشرکوں کو مسلمان بنایا. آج بھی ان کا دربار اسی طرح فیض پہنچا رہا ہے. ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. 800 سال سے زیادہ ہو گیا. خواجہ صاحب کے دیوانے آج بھی آ رہے ہیں، اور اسی طرح آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. حضرت نے 2 نکاح کیے تھے. پہلی بیوی سے آپ کے 2 بیٹے تھے، دوسری بیوی سے 1 بیٹا تھا. ایک بیٹے کا نام سید فخر الدین، دوسرے کا سید حسام الدین. دوسری بیوی سے آپ کا جو بیٹا تھا اس کا نام سید ضیاء الدین تھا. ایک بیٹی تھی جو آج بھی آپ کے قدموں میں آرام فرما رہی. اولاد آپ کی ماشاءاللہ پھیلی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے. دیوان کہلاتے ہیں، ان کے اپنے سلسلے ہیں، لیکن خواجہ کا دربار. پھر آپ سے فیض حضرت قطب صاحب، خواجہ حمید الدین ناگوری. ہندوستان میں ادھر ادھر سمتوں میں آپ کا فیضان پھیلا. وہاں سے حضرت خواجہ قطب صاحب سے پھر پاک پتن شریف بابا فرید کے پاس آیا. پھر یہاں سے دوبارہ دہلی چلا گیا، حضرت نظام الدین اولیاء لے گئے. پھر آگے ان کے خلفاء میں حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلی. پھر حضرت فخر جہاں فخر الدین مولانا محب النبی صاحب، ان سے دوبارہ پنجاب میں حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد صاحب مہاروی چشتیاں شریف والے پھر پنجاب لائے. وہ قبلہ عالم کی جو بارگاہ پاک پتن شریف اور اس کے بعد چشتیاں شریف. اس چشتیاں شریف سے سلسلہ پہنچا توسا شریف، توسا شریف سے پہنچا سیال شریف، سیال شریف سے پہنچا گولڑا شریف. یہ سلسلے اسی طرح پھیلے ہوئے پنجاب میں. پھر انڈیا تو بھرا ہوا ہے.
وہاں کہاں کہاں خواجہ صاحب کا فیضان، اور پھر دنیا بھر میں ماشاءاللہ جدھر جائیں یہ اللہ والے ہیں، ان کی خوشبو جہان میں پھیل جاتی ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، وہ محسن ہیں۔ وہ وقت تھا آپ نے اس وقت دین کی خدمت کی، آپ کو لقب معین الدین، دین کے مددگار کا لقب ملا، آپ نے اس کو پھیلایا۔ لفظ غریب عربی زبان کا لفظ ہے، غریب کے معنی اجنبی، غریب کے معنی، آپ کے ہاں غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، غریب مسافر کو بھی کہتے ہیں، اجنبی کو بھی۔ آپ جس کو غریب کہتے ہیں پیسہ نہ ہو وہ بھی اجنبی ہے نا، کیونکہ اس کا کوئی یار، پیسے والوں کے یار ہوتے ہیں، غریب کا کون یار ہوتا ہے، اسی لیے اس کو غریب کہتے ہیں۔ آپ کے دربار سے جتنا غریبوں کو نوازا جاتا تھا، اس لیے آپ کا لقب ہو گیا غریب نواز۔ آج بھی دربار عالی پر لنگر جاری ہے، کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، یہ وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ اونچی، سچوں کے ساتھ۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کا دعویٰ، دنیا پھر لو، سچے ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے، اور کہیں سچے نہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، کروڑوں رحمتیں فرمائے ان پر، اور ان کے صدقے پھر ہمیں اسلام کی اچھی سچی بہاریں عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔